پاکستان کے اندر کوئی کیس فائل نہیں ہوا. بالکل ایگزیکٹلی. نواب اکبر بگٹی کا جو کیس ہے اس کا بھی لوگ ذکر کرتے ہیں, اس کو بھی ریفر کرتے ہیں. لیکن اگین وہی بات ہے کہ ابھی بھی ایون نواب اکبر بگٹی کے کیس میں بھی ابھی بھی اس طریقے سے ایف آئی آر, جس طریقے سے وہ کیس بڑا اسٹرانگ کیس بن سکتا ہے اس لحاظ سے, لیکن پرووائڈیڈ کہ ان کی فیملی وہ کیس فائل کرنا چاہے اس میں. اور اگین پھر اس میں دوسری بات یہ کہ اس میں اس کے اخراجات کون برداشت کرے گا اس چیز کے, اور اگر لارڈ نذیر یہ اخراجات برداشت کر رہے ہیں تو لارڈ نذیر کیوں یہ اخراجات برداشت کر رہے ہیں؟ یہ تو ابھی لارڈ صاحب سن رہے ہیں, ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں, ان سے پوچھیں گے کیونکہ یہ اخراجات کوئی معمولی اخراجات نہیں ہوں گے. اگر آپ برطانیہ میں کیس کریں گے تو کوئی معمولی اخراجات نہیں ہوں گے. ابھی تو پاکستان میں یہ کوشچن پوچھتے ہیں لارڈ صاحب سے, ابھی وہ سن رہے ہیں, ڈیفینیٹلی ان سے پوچھتے ہیں. ہارون صاحب, آپ نو فرینڈ آف جنرل مشرف, یو نو فرینڈ آف جنرل مشرف, ظاہر آپ کی رائٹنگز ہیں, وی نو دیٹ. کوئی ہے پاکستان میں ان کا دوست؟ بیرسٹر محمد علی سیف تو ہیں کم از کم, مطلب اینڈ آئی سلوٹ ہز کریج کہ ایسے موقع پہ جب اب جنرل مشرف کسی کو کچھ دینے کے قابل نہیں رہے, شیر افغان نیازی تو خیر نہیں آ رہے ٹیلی ویژن پہ, لیکن بیرسٹر محمد علی سیف میں اتنی مورل اخلاقی کرج ہے, اور وہ تمام لوگ جن کو جنرل مشرف نے فائدے پہنچائے اپنے 7 سال میں, وہ سب گم ہو چکے ہیں, سب ڈسپیئر ہو گئے. لیکن یو ناٹ اے فرینڈ آف جنرل مشرف, آپ کے کالم سب کے سامنے, آپ اس سچویشن کو جو لارڈ احمد کیس لانا چاہ رہے ہیں اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ویسے جس چیز کو آپ وہ بڑا کریکٹر کہہ رہے ہیں, اخلاق کی جرت کہہ رہے ہیں, اسے ڈٹائی ویسے اردو میں اس کے لیے ایک بڑا مناسب لفظ ہے. گزارے یہ لندن کا تو مجھے پتہ نہیں, وہ تو یہ لوگ بہتر جانتے ہیں جو لیگل ایکسپرٹس ہیں, لیکن پاکستان میں مقدمہ ان پہ چل سکتا ہے. مگر مثلا اکبر بگٹی کا انہوں نے کہا اس کی ایف آئی آر درج ہوگی یا نہیں ہوگی, اس کا انہوں نے اعلان کہا کہ ایسی چیز انہیں ہٹ کرے گی کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا, وہ اس کے مجرم ہیں. اور اس وقت جب بلوچستان میں چیزوں کو سیٹل کرنے کے لیے مرکزی حکومت بھاگ دوڑ کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی ہے, آپ کے بھی علم میں ہوگا بڑا کام ہو رہا ہے, تاکہ پنجاب کی صوبائی حکومت اور نون لیگ کام کری. بلوچستان کو آپ نے سیٹل کرنا یا نہیں کرنا, اور بلوچستان میں اشتعال کم ہو ہی نہیں سکتا. 12 دن میں وہاں رہ کے آیا ہوں, جب تک یہ ایف آئی آر درج نہیں ہوگی اور اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. یہ تو ایک اس کا کرائم ہے. آئی نو کہ آپ بلوچستان پہ بہت ریسرچ کر رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا پیچھے آئیں. جیسے مظہر نے ایکسپلین کیا کہ کیسز بننے کو بہت سے بنتے ہیں, اجمل کانچی کا کیس جیسا ایک وہ ایگزامپل بنتی ہے, اکبر بگٹی والا کیس بھی بنایا جا سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود کیا وار کرائمز کی ٹرم پاکستانی کے کانٹیکس میں, جنرل مشرف جو ایڈمنسٹریٹر تھے پاکستان کے, چیف ایگزیکٹو تھے, رولر تھے, کیا وار کرائمز کا کیس, وہ بھی جبکہ ایک انٹرنیشنل اسٹرگل بھی تھی, وہ بھی ان کو سپورٹ حاصل تھی, کیا وار کرائم کا ان کے خلاف بن سکتا ہے؟ وار کرائمز کا ڈاکٹر صاحب مجھے نہیں بتا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں اس کے جرائم کیا ہیں, کن چیزوں پہ. دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ الیکشن کے درمیانی عرصے میں فعال طبقات ہی فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں. وہ کون ہیں؟ وکیل ہیں سب سے زیادہ پاکستان میں, میڈیا ہے, اور عدالتیں ہیں. ان میں سے کون جنرل مشرف کو معاف کرنا چاہے گا؟ آپ نے دیکھا کہ ہنگامہ برپا تھا وابڈا کے خلاف لوڈ شیڈنگ پہ, اور کتنے فسادات ہو رہے تھے. جیسے ہی خبر آئی کہ مشرف کو طلب کیا گیا, حالانکہ طلب نہیں کیا گیا تھا, اسے موقع دیا گیا ہے, تو بالکل صورتحال اچانک بدل گئی. اور لوگوں کے اس اجتماعی غصے کو کون روکے گا؟ نون لیگ, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, تحریک انصاف, اور جناب والا چودھری شجاعت اس کے خلاف گواہی دے چکے ہیں. فیبرری میں الیکشن ہوتے ہیں, جنوری میں ان سے وہ علیحدہ کرنا چاہتے تھے قائم لیگ کی لیڈرشپ سے. وہ کہہ چکے ہیں کہ معاہدہ ہو چکا تھا لال مسجد میں, اور انہوں نے سبٹاج کیا. مجھے ذرا واپس برمنگھم چلنے دیں, یونائٹڈ کنگڈم میں لارڈ نذیر احمد کے پاس. لارڈ صاحب, آپ نے ابھی سنا, پہلے آپ نے سنا احمد بلال صوفی کو, جو انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹ ہیں, جنہوں نے کہا کہ جنرل مشرف کے ایکشنز جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو ایکسیس میں دیکھے جا سکتے ہیں, ہیومن رائٹ وائلیشنز کی زد میں دیکھے جا سکتے ہیں. پھر آپ نے سنا مظہر کو, جو اس سے ایگری نہیں کرتے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیسز پاکستان میں تو بنائے جا سکتے ہیں, لیکن انٹرنیشنلی کیسے بنائے جائیں گے. اس کے علاوہ وہ لیگل ایکسپینسز کو کہتے ہیں یہ ایکسپینسز آپ فٹ کریں گے, اگر آپ کے ایکسپینسز فٹ کریں گے تو کیوں کریں گے؟ پیرزادہ صاحب, میں نے ساری گفتگو سنی ہے. میں ایکچوئل لائر نہیں ہوں, لیکن بائنڈمنٹس لائرز ہیں اور ان کو سارے سرکمسٹانسز کا پتہ ہے. اور میرے خیال میں یہ ایک ڈیبیٹیبل مسئلہ ہے کہ وار کرائمز بلوچستان میں کمٹ ہوئے ہیں یا نہیں, کیونکہ خان ابقلات بھی کلیم کرتے ہیں کہ وہ سٹیٹ ان کا ہے اور انویژن ہے. یہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو لیگیلٹیز, کیونکہ یہ انٹرنل مسئلہ ہے. لیکن وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ he is also a party to this. There are lots of people who are party to this. میں صرف کوآرڈینیٹر ہوں, اور یہاں پہ ایک وکٹم سپورٹ گروپ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے. اس کی
क्योंकि समर है और उसकी लॉन्च के लिए मेरे पास टाइम अभी नहीं है, लेकिन विक्टिम सपोर्ट ग्रुप का मकसद ये है कि वो सारे लोग जो हैं वो उसके फंड रेजिंग के लिए ही वो कर रहे हैं। तो फंडिंग इसकी डेफिनेटली जिस तरह पहले भी सिंपथाइजर्स ही होते हैं, ये विक्टिम सपोर्ट के जो ग्रुप है, फंड रेजिंग उन्होंने मुझे एश्योरेंस दी है कि वो करेंगे। विक्टिम जो खुद हैं वो कह रहे हैं जी कि एविडेंस वो प्रोवाइड करेंगे और स्टेटमेंट्स वो देंगे, और कुछ ने ऑलरेडी देनी शुरू कर दी हैं। लॉयर्स जो हैं, जो ब्रिटिश बोर्न बैरिस्टर्स हैं, वो कह रहे हैं जी कि हमारे पास इतना एविडेंस है। देखें, लॉयर्स तो आपके जो एक्सपर्ट बैठे हैं, आई हैव नो डाउट इन माय माइंड कि वो बहुत एक्सपर्ट होंगे, लेकिन हमेशा एक्सपर्ट ही आपस में बहस करते हैं और एक्सपर्ट को ही जजमेंट मिलती है। ये तो जज ही फैसला करेगा या अथॉरिटीज ही फैसला करेंगी। मेरा काम सिर्फ ये है कि एज अ पार्लियामेंटेरियन फ्रॉम पाकिस्तान ओरिजिन, कि ये जो जुल्म पाकिस्तान के अंदर हुआ है, ये एक तो उसको जस्टिस लाया जाए, वहां पे इंसाफ लाया जाए, और दूसरा ये है कि ये बार बार फिर रिपीट ना हो। मैं आपको कह सकता हूं कि लॉर्ड अहमद, हम इसकी जनरल साहब के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हामिद जावेद साहब थे, इनको 2 साल पहले मैंने आके बताया था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो रिपोर्ट्स लिख रही हैं आपके बारे में, जो कुछ आप कर रहे हैं, और वो रिपोर्ट्स मैंने उनको पेश भी की थी। तो यू नो देयर इज एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड देयर। अच्छा लॉर्ड अहमद, हम एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, लीगल टेक्निकलिटीज पे हम फिर आएंगे वक्फे के बाद। एक क्विक क्वेश्चन पहला ये है कि क्या जो इंटरनेशनल लॉ फर्म है ह्यूमन राइट की, बाइंडमैन्स LLP, क्या उसे आप लोगों ने हायर कर लिया है ऑलरेडी? बिल्कुल कर लिया है, और उनके साथ उन्होंने कंफर्मेशन भी कल सारी मीडिया को उनके लेटर जो है वो दिए गए हैं, उनकी स्टेटमेंट दी गई है, और अगर आपको जरूरत हो तो दुनिया टीवी वालों को इंटरव्यू भी करवा देते हैं जो उनके लॉयर्स हैं उनके साथ। ऐसी कोई बात नहीं है, देयर इज नथिंग सीक्रेट इन दिस कंट्री। मेरा पर्सनल मैटर कोई भी, ना ही मैंने मुशर्रफ साहब से प्लाट मांगा है, ना ही वजारत मांगी है, मुझे कोई उनसे इंटरेस्ट नहीं है। वो तबला बजाते हैं, वो तबला बजाते रहे और वो फुल टाइम ये काम करें, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ उन लोगों से जो है वो हमदर्दी है जिन लोगों का खून खराबा हुआ है, जिनको नुकसान हुआ है। अच्छा लॉर्ड साहब, दुनिया न्यूज की तरफ से बहुत शुक्रिया हमें इंटरव्यू ऑफर करने का। हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि बाइंडमैन्स LLP से इंटरव्यू करें, लेकिन आप पाकिस्तान भी ट्रैवल कर रहे हैं, अगले ही हफ्ते आप पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं, इसी केस में, इसी सिलसिले में ट्रैवल कर रहे हैं। क्या मकसद है, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका? मैं इंशाल्लाह ये ऑब्जर्व करूंगा कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, ताकि हमें भी पता चले कि पाकिस्तान में कौन से केसेस हैं, ताकि मैं जो लॉयर्स यहाँ पे और लीगल टीम, बल्कि मैं अपनी गवर्नमेंट को भी एडवाइस करूंगा कि जिस आदमी को सुप्रीम कोर्ट इंडाइट कर रहा है, उनको कम अज कम ये जो 6 पुलिस ऑफिसर हमने दिए हुए हैं, these police officers could be better looking after our youth and our elderly। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम पुलिस ऑफिसर अपनी स्ट्रीट्स पे रखें, और हमने किसी एक रिटायर्ड आदमी को दिए हुए हैं, उसको इतना डेंजर भी नहीं है। देखें, हमारा नॉर्म ये है कि रिटायर्ड प्राइम मिनिस्टर को हम 2 पुलिस ऑफिसर देते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और जितने जनाब नेटो के सेक्रेटरी को, वो सेक्रेटरी जो नेटो के रिटायर्ड हैं जॉर्ज रॉबर्टसन, मेरे साथ चल के बस। लॉर्ड अहमद, इस गुफ्तगू को हम बढ़ाते हैं, लॉर्ड अहमद इस गुफ्तगू को हम बढ़ाते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद, इस गुफ्तगू को बढ़ाते हैं एक ब्रेक के बाद।